غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہائے ویران مسیطاں پچھتیاں ہیں نوبدار حسینی کتھے گئے پنج وقت اذان تے ہوندی ہے وہ دلدار حسینی کتھے گئے نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے بس ناد کیسر مومن ہے کردار حسینی کتھے گئے بابا قصہ مختصر ہے بات سیدھی سی ہم صرف چوری کھانے والے حسینی رہ گئے ہمارے اندر کھوکھلے ہو چکے ہیں ہم صرف 10 محرم الحرام کو قبلہ حسین کو مولا حسین کو سلام کرنے والے اور شربت پینے والے حسین رہ گئے باقی ہمارے اندر کچھ بھی نہیں اس دنیا نے ہمیں کھوکھلا کر دیا اس دنیا نے ہمیں کسی کھاتے کے لیے چھوڑا کڑوی حقیقت تو یہ ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں ہم نام لیتے ہیں حسین کا نقل کرتے ہیں یزید کی اور مجھے یہ بھی پتا ہے میرے خطاب کرنے کے بعد ہر بندہ انتظامیہ کو اور بادشاہ کو کہے گا شادی کس طرح کا مولا لے کے آیا تھا یہ تو اس نے تو کوئی سور نہیں لگائی کوئی جوش نہیں مارا کوئی ڈوڑے ڈپے نہیں سنائے آیا ایسے وقت جا کر کے چلے گئے مجھے پتا ہے میری باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ کڑوی باتیں ہم نام لیتے ہیں حسین کا قبلہ نقل کرتے ہیں یزید کی ہم مرنا مدینہ میں چاہتے ہیں لیکن انجوائے کافروں کے ملک میں کرنا چاہتے ہیں حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والوں کان کھول کر سن لو حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہیں حسین مومنوں کے ساتھ ہیں حسین منافقوں کے ساتھ نہیں حسین تو مظلوموں کے ساتھ ہیں حسین ظالموں کے ساتھ نہیں اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں شادی اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اچھا تجھے تھکے تو نہیں بیٹھے ماشاءاللہ رات 12 بجے تک ٹائم نہیں تھی وہاں لے تورے چہرے سے ویسے تھکے نظر دے پہ جی بسم اللہ بسم اللہ نعرہ تکبیر رسالہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت اچھا این گال تو پکا یقین ہے تو امام تھکی کہ نہیں بیٹھے بے فکر دے پکی گال اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے اونچی آواز نال سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں شادی اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں جی اس طرح کی اصلاح نہ کیا کرو حالات بڑے خراب ہو گئے حالات بڑے خراب ہو اللہ حالات بڑے خراب ہو گئے چاروں سے گھر سے جیسے باہر نکلتے ہیں باہر سے آواز ہوتی ہے حالات بڑے خراب ہو گئے حالات بڑے بگڑ گئے میں نے کہا نوجوان حالات کبھی بھی خراب نہ ہوتے اگر انسان خراب نہ ہوتا قبلہ حالات تو تب سے خراب ہوئے جب سے میری قوم کا نوجوان خراب ہوا حالات تو تب سے بگڑے جب سے میری قوم کا نوجوان بگڑا اللہ اکبر جب سے انسان نے جانوروں کا روپ دھارا تب سے میرے ملک پاکستان کی گلی گلی میں انسان کو انسانیت کا خون بہتا نظر آیا تب سے میرے ملک پاکستان کی گلی گلی میں ہوا کی بیٹی کی عزت لٹتی نظر آئی کسی نے پوچھا تمہارے دیش کے حالات کیسے ہیں تمہارے ملک کے حالات کیسے میں نے کہا آجو میں تمہیں بتاتا ہوں موجودہ دور میں میرے دیش کے حالات کیسے ہیں 2 آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں تیسرا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے چوتھا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے 5واں چھٹے کو بلا رہا ہوتا ہے آجا آجا تو بھی تماشا دیکھ اور لڑنے والے بیچارے ایسے انتظار میں ہوتے ہیں کہ چھڑانے والا کب ہے میں نے کہا بھی تمہیں کسی نے کہا یہ چھڑانے کا دور ہے یہ تو ٹک ٹاک کا دور ہے تمہیں کس نے کہا یہ ہمدردی کا دور ہے بابا یہ تو بے حیائی کا دور ہے یہ تو بغیرتی کا دور ہے بغیرتی کا لفظ میری زبان پر آیا تو میں اپنی قوم دے نوجوانوں کو ایک کڑوی جی نصیحت دے کے ویسا پتری ترک البرداشت سی ہے کوئی نہ ہر بندہ ہی کی لازت وچ مبتلا ہے میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرے نا جی انشاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہوئی مر بنجیں مٹ بنیں موت منظور کریں لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی شراب دے نیڑے نہ ہونے کیونکہ جیڑا بندہ شراب پیندے انہی آنکھیں چ حیا ختم جیڑا بندہ شراب پیندے انہی آنکھیں چ غیرت ختم شرم کر نوجوان تو سونے محمد دا امتی ہے تو کلمہ پڑھنا مانے تیری آنکھیں چ حیا دا ہونا ضروری ہے تیری آنکھیں چ غیرت دا ہونا ضروری ہے اچھا گال غیرت دی آئی
تے باب نور دی روح تڑپی، باب نور نے قلم اٹھائی، ورق اٹھایا، قبلہ کڑوا دیا ڈوڑا لکھیا، جس ویلے گال غیرت دی آئی نا تے باب نور نے سرائکی شاعر نے ایک کڑوا دیا ڈوڑا لکھیا، پتہ نہیں میری قوم دے نوجوانوں کو برداشت چیسی یا کوئی نا، کڑوا دیا ڈوڑا لکھیا، باب نور نے جس ویلے گال غیرت دی آئی تے باب نور نے لکھ چھوڑیا، رکھ دل وچ خوف خدا سیندا کہیں بندے دا حق پیویں نا۔ شکر شکر جاگے پھر ادھر رکھ دل وچ خوف خدا سیندا کہیں بندے دا حق پیویں نا، گھبراویں نا کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیویں نا، اور سچ منہ تے آنکھیں ظالم کو کرے گردن اصلو نیویں نا، اور تیرے نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے تھیویں نا۔ اسا کی جیونی دا غیرت لی زندگی جیونی دا حیا لی زندگی جیونی اللہ۔ جب سے میری قوم کا نوجوان خراب ہوا تب سے میرے ملک پاکستان کی گلی گلی میں انسان کو انسانیت کا خون بہتا نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی یہ تو ظالموں کا دور ہے، مظلوموں کا دور کہاں ہے؟ یہ ہمدردی کا دور کہاں ہے؟ یہ تو افراتفری کا دور ہے بابا، یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے بابا، کہ بلا یہ تو کان بند کرنے کا دور ہے صحیح، یہ تو کسی کی نہ سننے کا دور ہے صحیح۔ قصہ مختصر ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، اللہ کے سوا کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کے ٹکڑے سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کی فریادیں سننے والا نہیں ہے۔ اے روندی رہی انسانیت انسان کھلدا رہ گیا، آدمی دی سوچتے حیوان کھلدا رہ گیا، میرا مانا چھوڑ کے مانی دمانا کر کے دس ارد ملا دے اتے قرآن کھلدا رہ گیا، لا الہ دا لے دے لے پر جرم تی بندوق تے اے دے دہشت گرد تے ایمان کھلدا رہ گیا، با عمل کی دوزخی تے بے عمل جنت گیا، نیتا شاکر دیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا۔ آخری بات، آخری گفتگو، آخری جملے قبلہ، اس کے بعد میرا بات ختم ہوا، حاضری پوری ہوئی۔ قبلہ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اترے، جوانوں ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اترے اور سوچیں اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے میرے نبی نے میرے اور آپ کے لیے پتھر کھائے؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے میرے نبی نے ہمارے لیے خون کے آنسو بہائے، دکھ جھیلے، درد جھیلے؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا؟ وہ ایک ہی مقصد تھا، وہ مقصد تھا انسانیت کی ہمدردی، مقصد تھا انسانیت کی خدمت۔ مذہب میں سے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، قبلہ مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میں ایک جملہ بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی ہمدردی پہنچاتی ہے، جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی ہے، جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ آئے اب کس کس کا رونے روئے جائے میرے بھائیوں، کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے، جگرہ پھٹنے کو آ جاتا ہے، کس کس کے درد بیان کروں، کس کس کے دکھڑے بیان کروں۔ آئے جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میرے غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا، ہم نے اس غریب کی زندگی برباد کر ڈالی۔ ہمدردی تو رہی دور کی بات، انسانیت کی خدمت تو رہی دور کی بات۔ جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا۔ ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا، ہم نے جب بھی گھر تباہ کیا غریب کے گھر تباہ کیا، ہم نے جب بھی برباد کی غریب کی عزت برباد کی، ہم نے جب بھی لوٹی غریب کی عزت لوٹی، ہم نے جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ کیا، ہم نے جب بھی گھر اجاڑا غریب کے گھر اجاڑا۔ انہاں جانو سید کو اتنا تو بتا دو، مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ پھر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں،
شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے آقا کریم کے اس فرمان پہ۔ میرے سونے نبی نے فرمایا تھا او میرے صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ او میرے صحابہ، کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا۔ او میرے صحابہ، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا، دولت دی، تو کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ آج ہم نے دولت کی نمائش ہی کیا کی، اللہ نے ہمیں 4 پیسے ہی کیا دیے، ہم نے دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب بیچارہ موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا، اللہ سے شکوہ کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل۔ ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ افراتفری کا دور ہے، غربت کا زمانہ ہے، مہنگائی کا دور ہے، محلے میں رہنے والے غریب کی مدد کیا کرو میرے بھائیو۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے نبی کی ایک میٹھی سی حدیث، ایک نصیحت، میرا بات ختم ہوا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے میٹھے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اور اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اور اللہ کے دوست بن جاؤ۔ قبلہ میری آخری نصیحت ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، بڑی گندی سی عادت ہے، وہ یہ ہے وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا۔ میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ مومن ہیں، متقی، پرہیزگار، درویش لوگ ہیں، آپ تو اس طرح کی گھٹیا حرکتیں نہیں کرتے ہوں گے۔ میرے محلے میں ایک آدمی ایسا ہے صحیح، اس کا ایک ہی کام ہے، اللہ نے ایک ہی بزنس عطا کر رکھا ہے، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا۔ پتہ نہیں تمہارے محلے سے ایک آدمی اس طرح نہ ہو سی جس کا ایک ہی کام، ایک ہی بزنس، اس کا بھی ایک ہی کام ہے، وہاں کی سن کر یہاں لگانا۔ اللہ اللہ اللہ، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا بھائی اس کام کی تمہیں تنخواہ کون دیتا ہے؟ اس سکے جڑے کھلنے پہ نہیں تنخواہ دیتے۔ بھائی ایمان سے بتاؤ، کیا کسی کے پردے فاش کرنا، چگلی کرنا، غیبت کرنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کالی نہ ہوتی، کتنا اچھا ہوتا۔ یہ جو حضرت انسان ہے نا سی، یہ دوسروں کے اندر سے عیب ڈھونڈنے، خامیاں بیان کرنی، خامیاں تلاش کرنی، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ ایک دن انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی، تیرے اندر ایک خامی۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کالی نہ ہوتی، کتنا اچھا۔ پھر انسان نے ایک دن قبلہ سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، پانی پیاسوں کی پیاس بھی بجھاتا ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی ہے، تیرے اندر بھی ایک عیب ہے۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کھارا نہ ہوتا، کتنا اچھا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا گلاب کتنی پیاری خوشبو ہے تیرے اندر لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی۔ اچھا کون سی خامی؟ کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے، کتنا اچھا۔ کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر اس طرح کا اکٹھ ہو نہ ہو، اس طرح کے میلے ملے نہ ملے۔ اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلے آ، اور کوئی بھول گیا مقصد آمد دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلے آ۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے،
کوئی آج چلے آتے کوئی کل چلے آتے. میں دعا کرتا ہوں انتظامیہ نے ماشاءاللہ خوبصورت محفل سجائی, اللہ تعالیٰ ان کی کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا.